دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتی انقلاب کے لیے راہ ہموار کرنے کی خدمات انجام دے گی۔ سانحہ مچھ کے شہداء کے ورثاء بلوچستان حکومت کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد میتوں کی تدفین پر متفق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ عالمی سطح پر ایک بار پھر اجاگر کیا ہے، جو گزشتہ 15 سے 20 سال سے اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی فورموں پر غیر فعال ہو چکا تھا۔ امریکہ میں مزید تشدد کے خطرے کے تناظر میں ٹویٹر نے امریکی صدر کا اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خصوصی اقتصادی زونز اتھارٹی غیر ملکی سرمایہ کاروں، مقامی کمپنیوں اور تعلیم و تربیت کے اداروں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی خدمات انجام دے گی، جس کا مقصد انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تعاون سے ملک میں صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اسلام آباد میں خصوصی اقتصادی زونز اتھارٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان خصوصی اقتصادی زونز کے ذریعے پاکستان میں نوجوانوں کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کی راہ ہموار ہوگی۔ خصوصی اقتصادی زونز کے قیام سے پاکستان میں اعلیٰ معیار کی برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی اور دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مراکز سے ٹیکنالوجی کی منتقلی میں سہولت ملے گی۔ مچھ واقعے کے شہداء کے ورثاء بلوچستان حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد میتوں کی تدفین پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ اعلان سمندری امور کے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے کوئٹہ میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے ہزارہ برادری کو یقین دلایا کہ سانحہ مچھ میں ملوث دہشت گردوں کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ علی زیدی نے کہا کہ حکومت نے ہزارہ برادری کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، جبکہ بلوچستان حکومت شہداء کے ورثاء کو ملازمتیں فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ برادری کے مطالبات پر عمل درآمد میں پیش رفت کی نگرانی کے لیے صوبائی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 40 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے نئے اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران 40,898 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,007 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وائرس سے متاثرہ 4,55,445 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے کاروبار کے لیے سہولت پیدا کرنے سے متعلق عالمی بینک کے اشاریے میں مسلسل دوسرے برس بھی اپنی درجہ بندی کو بہتر بنایا ہے۔ یہ بات سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آف پاکستان کی طرف سے اسلام آباد میں جاری کی گئی سالانہ رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ گزشتہ برس کاروبار کے لیے سہولت پیدا کرنے سے متعلق عالمی بینک کی تازہ ترین درجہ بندی کے مطابق پاکستان 28 درجے بہتری کے ساتھ 136ویں نمبر سے 108ویں نمبر پر آ گیا ہے، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مودی کی زیر قیادت بھارت کی فضائی حکومت کی طرف سے نافذ کیے گئے کالے قانون نے بھارتی فوج کو استثناء کے ساتھ بے گناہ کشمیریوں کے خلاف طاقت کے اندھا دھند استعمال کا اختیار دیا ہے، جس کا مقصد آزادی کے لیے کشمیریوں کے جذبات کو مجروح کرنا ہے۔ آج کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کالے قوانین کے تحت ہزاروں کشمیری بھارتی جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ رپورٹ میں دنیا پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے اور بھارت کو ان کے تمام بنیادی حقوق بحال کرنے پر مجبور کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ کشمیر کا تنازع محض ایک علاقائی تنازع نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کشمیری عوام شامل ہیں۔ ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر پاکستانی کی کشمیر کے مسئلے سے گہری وابستگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر دوبارہ اجاگر کیا ہے، جو گزشتہ 15 سے 20 برسوں سے اقوام متحدہ اور دوسرے فورموں پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ ہم سب کشمیریوں کی جدوجہد کی قانونی حیثیت، بہادری اور کشمیری عوام کی لگن کو تسلیم کرتے ہیں، جن کی تیسری نسل نے تحریک آزادی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس ماہ کی 20 تاریخ کو منعقد ہونے والی جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کا جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ان کے گزشتہ کئی ہفتوں سے جو بائیڈن کو ان کے انتخابات میں شکست سے انکار کے بعد سامنے آیا ہے۔ ادھر مزید تشدد کے تناظر میں ٹویٹر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ مستقل طور پر بند کر دیا ہے۔ ٹویٹر کے مطابق یہ فیصلہ ان کے ٹویٹس کا بغور جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔